بالکل، اور یہیں سے آج کی ہماری گفتگو کا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس بھیڑ میں نمایاں ہونے کا راستہ آخر ہے کیا؟ کیا کامیابی ایک سوچی سمجھی، منظم برانڈ اسٹریٹجی سے ملتی ہے، جیسا کہ اسٹریمرز کے لیے بنائے گئے ایک نئے کورس میں سکھایا جا رہا ہے؟ یا پھر یہ کارپوریٹ طریقہ اس بے ساختہ اور حقیقی تعلق کو ہی ختم کر دیتا ہے جو کسی بھی کمیونٹی کی اصل بنیاد ہوتی ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں 70 لاکھ سے زیادہ سٹریمرز ہوں، وہاں ایک منظم اور پیشہ ورانہ برانڈنگ کا طریقہ صرف فائدہ مند ہی نہیں بلکہ ایک شوق کو کریئر بنانے کے لیے بالکل لازمی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ انتہائی منظم طریقہ تخلیقی صلاحیتوں کا گلا گھونٹتا ہے اور ایک ایسی یکسانیت کو جنم دیتا ہے جو اسٹریمنگ کی اصل روح کے خلاف ہے، یعنی حقیقی شخصیت اور کمیونٹی کے ساتھ اس کا جو قدرتی تعلق ہوتا ہے اس کے۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف ٹوئچ پر ہر مہینے 7.3 ملین چینلز لائیو ہوتے ہیں۔ اس شور میں صرف کیمرہ آن کر کے مستند ہونے کا نعرہ لگانا ایک رومانوی خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن عملی یہ شاید 2015 میں کام کرتا ہو، لیکن 2025 میں آپ صرف دوسرے شوقین لوگوں سے نہیں بلکہ پوری پروڈکشن ٹیموں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کورس اسی مقابلے کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کرتا ہے، اور اس کا مقصد کوئی نقلی شخصیت بنانا بالکل بھی نہیں ہے۔ کورس کا ایک بنیادی اصول ہے، جو آپ پہلے سے ہیں اسے مزید نکھاریں، یعنی اپنی فطری شخصیت کو ایک ایسی شکل دینا جو پہچانی جا سکے اور یاد رہے۔ مثال کے طور پر کورس کا نیچ فارمولا، یہ کوئی سخت قانون نہیں بلکہ ایک طرح کا گٹ چیک ہے۔ یہ آپ سے 4 سوال پوچھتا ہے: کیا آپ کو اس کام سے محبت ہے؟ کیا آپ اس میں ماہر ہیں؟ کیا کوئی اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ اور کیا اس مارکیٹ میں آپ کے لیے کوئی جگہ خالی ہے؟ یہ فارمولا آپ کو مہینوں تک ایک خالی کمرے میں سٹریم کرنے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح $250 بلین کی کریئٹر اکانومی میں، جو جلد ہی $500 ٹریلین تک پہنچ جائے گی، ایک آزاد تخلیق کار بغیر حکمت عملی کے ایسا ہی ہے جیسے ایک چھوٹی سی دکان کسی سپر مارکیٹ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ صرف اصلیت آپ کو نہیں بچا سکتی۔ میں آپ کی اس بات سے جزوی طور پر متفق ہوں کہ مقابلہ سخت ہے، لیکن آپ جس حل کی وکالت کر رہے ہیں وہ بیماری سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا مسئلہ کسی منصوبے کا ہونا نہیں بلکہ ایک ایسے فارمولے کا ہونا ہے جو سب پر لاگو کیا جائے۔ جب آپ تخلیقی اظہار کو برانڈ کی شخصیت کی اقسام جیسے تفریح کرنے والا، استاد یا برانڈ سٹیٹمنٹ کے سانچوں میں ڈھالتے ہیں تو آپ فنکار کو ایک پروڈکٹ میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ حقیقی کامیابی کا راز اس جذباتی تعلق میں ہے جو وقت کے ساتھ بنتا ہے۔ جیسا کہ کورس خود مانتا ہے کہ بہترین نعرے فطری طور پر تیار ہوتے ہیں، تو پھر یہی اصول پورے برانڈ پر کیوں لاگو نہیں ہونا چاہیے؟ برانڈ کو شخصیت سے جنم لینا چاہیے، نہ کہ کسی کتابچے سے۔ رنگوں کی نفسیات یا 2 فونٹ کا اصول جیسی چیزوں پر ضرورت سے زیادہ زور دینا اصل چیز سے توجہ ہٹاتا ہے، اور وہ اصل چیز ہے آپ کا مواد اور آپ کی شخصیت۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ طریقہ ایک مصنوعی شخصیت کو برقرار رکھنے کا دباؤ ڈالتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ 8 گھنٹے لائیو ہیں، آپ کو ہر لمحہ آن رہنا ہے۔ ایک پرفارمنس ہے تو آپ صرف گیم نہیں کھیل رہے، آپ ایک ایسے ڈرامے میں اداکاری کر رہی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور جس دن آپ کا موڈ خراب ہوگا اور آپ وہ کردار نہیں نبھا پائیں گی، آپ کے ناظرین اس فرق کو محسوس کریں گے۔ تخلیقی تھکاوٹ یا برن آؤٹ کی وجہ زیادہ گیمنگ نہیں بلکہ زیادہ اداکاری ہوتی ہے۔ آپ نے نیچے فارمولے پر تنقید کی، لیکن شاید آپ اس کے مقصد کو تھوڑا غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ قید نہیں، خود شناسی کا ایک آلہ ہے۔ یہ اسٹریمرز کو اپنی قدر پہچاننے اور اسے واضح الفاظ میں بیان کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کورس کی مثال بہت اچھی ہے۔ میں گیمز اسٹریم کرتا ہوں، ایک بہت عام بات ہے، لیکن میں سولز لائک گیمز کے چیلنج رنز کرتا ہوں اور ساتھ میں گیم ڈیزائن کے اصول بھی سکھاتا ہوں۔ کہنا آپ کو فوراً لاکھوں لوگوں سے الگ کر دیتا ہے۔ یہ آپ کی انفرادیت کو واضح کرتا ہے۔ اور تنگ شروع کریں بعد میں پھیلائیں کا مشورہ ہمیشہ کے لیے محدود رہنے کو نہیں کہتا۔ یہ ایک مضبوط بنیاد بنانے کی حکمت عملی ہے۔ جب لوگ آپ کو کسی ایک چیز کے لیے جاننے لگتے ہیں، تب آپ آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کے دوسرے پہلو بھی دکھا سکتے ہیں۔ یہ تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس میں مسائل ہیں۔
یہ فارمولا ان لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جن کی دلچسپیاں بہت متنوع ہیں؟ اگر کوئی سولز لائک گیمز کے ساتھ ساتھ کوکنگ اور موسیقی میں بھی کمال رکھتا ہے تو یہ ماڈل اسے اپنی شخصیت کا صرف ایک ٹکڑا منتخب کرنے پر مجبور کرتا ہے، باقی سب کچھ پس پردہ چلا جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ مارکیٹ میں خلا یا گیپ تلاش کرنے کا دباؤ ہے۔ یہ تخلیق کاروں کو اپنی اصلی دلچسپیوں کے پیچھے جانے کے بجائے ٹرینڈز کا پیچھا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کام کرنے لگتے ہیں جو مقبول ہے، نہ کہ وہ جس سے انہیں محبت ہے، اور یہیں سے اصلیت کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اسٹریمنگ خود کے دریافت کا سفر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کورس تو مطالبہ کرتا ہے کہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو اپنی منزل معلوم ہو۔ سفر کا آغاز کرنے کے لیے ایک نقشے کی ضرورت تو پڑتی ہے، ورنہ آپ جنگل میں کھو سکتے ہیں، اور اسی طرح آج کے ڈیجیٹل جنگل میں بصری برانڈ آپ کا نقشہ ہے۔ آپ اسے ایک غیر ضروری چیز کہہ رہی ہیں، لیکن میں اسے رابطے کا ایک اہم ذریعہ سمجھتا ہوں۔ مستقل مزاجی سے پہچان بنتی ہے۔ ٹوئچ کی ڈائریکٹری ایک تیز رفتار سپر مارکیٹ کی طرح ہے، جہاں ہزاروں چینلز ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک پروفیشنل لوگو جیسے sporty.png اور ایک مستقل رنگ پیلٹ جیسے اعتماد کے لیے نیلا، توانائی کے لیے سرخ، ایک سیکنڈ میں ناظرین کی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ سطحی پن نہیں ہے، یہ مؤثر ابلاغ ہے۔ یہ بغیر بولے آپ کے چینل کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے کام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہم واقعی یہ بحث کر رہے ہیں کہ کامیابی کا نثار اس بات پر ہے کہ آپ کا لوگو 32x32 پکسل کی پروفائل تصویر میں کیسا لگتا ہے، یا اس بات پر کہ اسٹریمر کتنا دلچسپ، کتنا قابل اور کتنا حقیقی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اصل چیز دوسری ہے۔ اسٹریمنگ کی تاریخ ایسے کامیاب تخلیق کاروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کم سے کم اوورلیز اور سادہ ترین گرافکس کے ساتھ شروعات کی۔ ان کا مواد اور ان کی شخصیت ہی ان کا برانڈ تھا۔ بصری برانڈ پر یہ جنون اصل مقصد سے بھٹکاتا ہے، بلکہ کورس خود اپنے ہی مشورے کی نفی کرتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اوورلیز میں کم ہی زیادہ ہے، اور دوسری طرف وہ رنگوں، فونٹس اور لوگوں کی ایسی پیچیدہ تفصیلات میں الجھا دیتا ہے کہ تخلیق کار اپنے اصل کام یعنی مواد بنانے سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ ایک بہترین سٹریمر بغیر کسی فینسی گرافکس کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ایک بورنگ سٹریمر دنیا کے بہترین ڈیزائن کے ساتھ بھی ناکام رہے گا۔ آپ یہ فرض کر رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بہترین سٹریمر بہترین ڈیزائن کے ساتھ اور بھی زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اچھا مواد اچھی پیکیجنگ کا مستحق ہے، اور یہ ہمیں ہمارے سب سے اہم نقطے پر لاتا ہے، مصنوعی شخصیت بمقابلہ نکھری ہوئی شخصیت۔ کورس کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی اور بن جائے۔ وہ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ اپنی فطری توانائی کو بڑھائیں اور اپنے مخصوص انداز کو قدرتی طور پر ابھرنے دیں۔ شخصیت کی اقسام جیسا فریم ورک آپ پر کوئی لیبل لگانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے ہے کہ آپ کی فطری طاقت کیا ہے۔ اگر آپ قدرتی طور پر ایک استاد ہیں تو یہ فریم ورک آپ کو اس خوبی کو پہچاننے اور اسے اپنے برانڈ کا مرکز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خود کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا عمل ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی۔ برانڈ سٹیٹمنٹ اور برانڈ ویلیوز جیسی زبان سیدھی کارپوریٹ مارکیٹنگ کی کتاب سے اٹھائی گئی ہے۔ اس کا تخلیقی اظہار سے کوئی تعلق نہیں۔ جب آپ کسی تخلیق کار کو اس فارمولے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں سامعین کو مواد کی قسم فراہم کر کے جذبہ اور فائدہ محسوس کرنے میں مدد کرتی ہوں، تو یہ ایک مشق بن جاتی ہے جو زبردستی اور غیر حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایک انسان کو اپنی پوری شخصیت کو ایک مارکیٹنگ کے نعرے میں سکیڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سے حقیقی بات چیت کے بجائے ایک روبوٹ جیسی پرفارمنس پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، سینکڑوں گھنٹوں کی لائیو سٹریمنگ میں ایک پرفارمنس کو برقرار رکھنا ناممکن ہے، اور یہ سیدھا برن آؤٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل جادو تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک سٹریمر سکرپٹ سے ہٹ کر بے ساختہ اور حقیقی ہوتا ہے۔ وہ لمحات منصوبہ بندی سے نہیں بلکہ آزادی سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ زبان آپ کو کارپوریٹ کیوں لگ رہی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ یہ فارمولا ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک رہنما ہے۔ یہ آپ سے بنیادی سوالات پوچھتا ہے۔ آپ یہاں کیوں ہیں؟ آپ اپنے ناظرین کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب دینا آپ کے کام میں ایک مقصد اور نیت پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی قدر کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ آپ اسے دوسروں تک پہنچا سکیں۔
جب آپ کو اپنی سمت کا پتہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ اعتماد اور وضاحت کے ساتھ مواد بنا سکتے ہیں۔ یہ کارپوریٹ ہونا نہیں، یہ با مقصد ہونا ہے۔ ہاں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ مقصد کا ہونا ضروری ہے، لیکن میرا اعتراض اس کے وقت پر ہے۔ یہ کورس فرض کرتا ہے کہ آپ کے پاس شروع کرنے سے پہلے ہی تمام جوابات موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے اسٹریمنگ خود ان جوابات کو تلاش کرنے کا عمل ہے۔ وہ یہ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور انہیں کیا پسند ہے۔ یہ طریقہ کار ان سے کہتا ہے کہ پہلے اپنی شخصیت کو ایک ڈبے میں بند کرو اور پھر اسٹریم کرو۔ یہ اس قدرتی نشوونما اور دریافت کے عمل کو ختم کر دیتا ہے جو اسٹریمنگ کو اتنا خاص اور انسانی بناتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیتا ہے جو ابھی اپنے سفر پر ہیں۔ آج کی اس مسابقتی تخلیق کار معیشت میں ٹیلنٹ اور اصلیت ضروری ہے، لیکن صرف یہ کافی نہیں۔ یہ کورس جو اسٹریٹجک فریم ورک فراہم کرتا ہے، ایک نیش کی وضاحت، ایک مستقل بصری شناخت کی تعمیر اور اپنی ذاتی آواز کو سمجھنا، یہی وہ پل ہے جو ایک شوق کو ایک پائیدار کیریئر سے جوڑتا ہے۔ یہ دکھاوے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ پیشہ ورانہ مہارت کے بارے میں ہے۔ یہ آپ کی حقیقی شخصیت کو ایک ایسے پیکیج میں پیش کرنے کا فن ہے جسے لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اس سے جڑ سکیں۔ اگرچہ کچھ ڈھانچہ اور منصوبہ بندی یقیناً مفید ہو سکتی ہے، لیکن یہ کورس ایک فارمولے پر مبنی حد سے زیادہ مارکیٹنگ والے نقطہ نظر کو فروغ دینے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ اصل توجہ ہمیشہ خام، قدرتی ٹیلنٹ اور اپنے ناظرین کے ساتھ حقیقی تعلق استوار کرنے پر ہونی چاہیے۔ ایک برانڈ کو ایک مستند شخصیت سے ابھرنا چاہیے، نہ کہ ایک دستور العمل سے بنایا جانا چاہیے۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ ہم ایسے اسٹریمرز کی ایک نسل تیار کر دیں گے جنہوں نے تمام اصولوں پر تو عمل کیا ہوگا، لیکن اس عمل میں وہ خود بننا ہی بھول گئے ہوں گے۔ آخر میں یہ گفتگو جدید تخلیق کار کے منظر نامے کی ایک بنیادی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف مستند خود اظہاری کی خواہش ہے اور دوسری طرف اربوں ڈالر کی اس صنعت میں کامیابی کے لیے درکار اسٹریٹجک پیشہ ورانہ مہارت ہے۔ بالکل، اور یہ مواد کسی بھی نئے یا پرانے تخلیق کار کے لیے بہت سے اہم سوالات اٹھاتا ہے، چاہے وہ منصوبہ بندی کا راستہ اپنائے یا بے ساختگی کا۔ اصل چیلنج ان دونوں کے درمیان توازن تلاش کرنا ہے۔